بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. اچھا تشریف لائی. پیسے ہیں سر اس میں سے کچھ نکلے گا, آپ دیکھیے کیسا خزانہ نکلے گا. کتے سب پہ نہ نکلا وہ نہیں جی بھائی صاحب تھے سر, وہ اندر چاتی مار رہے ہوئے. اچھا اچھا یہ میں پہن نہیں سکتا, اب یہ تو آپ جانیے. یہ بھی نہیں پہن سکتا, اور یہ میں دے بھی نہیں سکتا کسی کو. اب تو بالکل نہیں دے سکتے. تو بالکل نہیں دے سکتے. آپ نے فیصلہ ہی کر لیا سر کیونکہ بہت ہی آخر آئی ہے دیکھنا نہیں آئے وہ جڑی بالکل آخر تے آندی. ہاں جڑی آخر تے آندی. تو ماشاءاللہ. اچھا یہ تو میرا جنم کا ساتھی ہے, واہ جی واہ, واہ جی واہ. میری پہچان, میری شناخت ہے. لیکن ابھی فی الحال میں آپ کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہ رہا ہوں, اور آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے. بڑی اچھی چیزیں رکھی ہیں آپ نے. ہاں اگر آپ کے پاس پرس ہے تو میں آپ کو ہم نے دل دے دیا, آپ پرس کی بات کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اچھا لیکن میں اس میں سے جو پسند کروں گا نا, بچپن کی یادیں, وہ یہ پسند. واہ, پیسے کی ہمیشہ سے اہمیت رہی آپ کی زندگی میں. یہ پیسے کی اہمیت اس طرح بتاؤں آپ کو کہ اس سے مجھے ایک تو بچپن یاد آ جاتا ہے, بچپن کی یہ یادیں. اور میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلا کرو بیٹا, اس میں وطن کی خوشبو ہوتی ہے, وطن کی مٹی ہوتی ہے, اس سے خوشبو آتی ہے. اور باہر کے کھانے سے بہتر ہے کہ گھر میں والد والدہ اور بہنوں کے ہاتھ کا جو کھانا کھاتا ہے نا, اس کا معدہ خراب نہیں ہوتا. یہ میری گارنٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو گھر کا ہوتا ہے, دوسرا اس میں لمس جو ہے وہ ماں کے ہاتھ کا یا بہن کے ہاتھ کا ہوتا ہے. اور یہ میری یاد ہے, 10 پیسے کا سکہ ہوتا تھا اور ایک پائی جی جی ریڈ والی وہ ہوتی تھی, تو اس میں یہ جمع کرتا تھا میں. اور پھر 1 مہینہ ہو جاتا تھا تو پھر اس کو پھوڑتا تھا. پھوڑنے کے بعد اس میں سے اگر 1 روپیہ نکل آتا تھا نا ٹوٹل ایک ایک کر کے ہم, تو اس میں میری عید ہو جاتی تھی. اب آپ پوچھیں گے عید کیسے ہوتی تھی؟ وہ عید ایسے ہوتی تھی کہ اس زمانے میں ٹکٹ تھا جو فرنٹ رو کا ہوتا ہے نا فلم کا, وہ 12 آنے کا ہوتا تھا. تو اکثر کہتے تھے کہ 12 آنے والے بیٹھ کے آیا, تو 12 آنے والا ہے. تو وہ 12 آنے کا ہم ٹکٹ لیتے تھے, اور پھر فلم دیکھیں. 1 آنا آنے کا ہوتا تھا بس کا کرایہ, 1 آنا جانے کا ہوتا تھا. 14 آنے ہو گئے. تو 2 آنے میں ہم عیاشی کرتے تھے. وہ کچھ نہ کچھ بسکٹ کچھ ملتا تھا, نمکو شمکو ملتا تھا. تو وہ میری عید ہوتی تھی, اور میری پریکٹس اسٹڈی وہی ہے. تو اس لیے مجھے یہ یاد آ گیا. آپ نے بڑی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. واہ, آپ دیکھیں کتنی یہ جلال بھائی کتنی تکلیف دہ بات ہے. اس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایوریج 100 سے 150 پونے 200 130 40 کے قریب فلمیں بنا کرتی تھی. جی آج پورے سال میں 10 فلم جو ہے پاکستان میں ریلیز نہیں ہوتی. جی جی جی. کتنا, کیا صرف کچھ پیسے کا نقصان ہوا, انٹرٹینمنٹ کا صرف تھوڑا سا نقصان ہوا, تو مل ہی رہی ہے اور بھی جگہوں سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے نقصان سے سوسائٹی نے اور بہت کچھ لوز کیا؟ گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا تیکھا سوال کر دیا. بڑے لوگ اختلاف کریں گے مجھ سے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں فلم بنانی نہیں آئی. جیسی تیسی بن رہی تھی نا, اچھی فلمیں بھی بنی ہیں, ایسا نہیں ہے, اور ابھی بھی بن رہی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ریشو ختم ہو گیا. نہ ہماری وہ فلم رہی, نہ ہمارے وہ رائٹر رہے. رائٹر نہیں رہے تو ڈائریکٹر بھی نہیں رہے, ڈائریکٹر نہیں رہے تو شاعری بھی نہیں رہی, شاعری نہیں رہی تو موسیقار نہیں رہے, موسیقار نہیں رہے تو اچھی آواز نہیں رہی. تو ہمارے پہلوان وہ نہیں رہے, ہماری ہاکی وہ نہیں رہی, ہماری کرکٹ وہ نہیں رہی. تو ہم زوال کی طرف ہی ہیں. اور فلم کے لیے تو میرا ساری زندگی میرا دل کیا کہ میں ابھی بھی میری خواہش ہے کہ ایک ایسی فلم بناؤں کہ میں کہہ سکوں کہ یہ ہوتی ہے فلم. تو وہ فلم وہ ابھی تک نہیں بن سکی. دوبارہ بڑھتے ہیں ذوالفقار بھائی. اچھا
اچھا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا کیا نام ہے؟ تجوری کا کیا نام ہے؟ اس کا نام رکھا ہے جناب نے جادوئی صندوق. جادو کے صندوق میں ایک اور چیز بچپن کی میری نکلی ہے. ارے واہ. یہ وہ آپ کہہ رہے تھے نا سانپ تو نہیں نکلا, سانپ سیڑھی کا کھیل نکلا ہے. سانپ سیڑھی کا کھیل اور ہماری فیلڈ کا جو ہے وہ بڑا چولی دامن کا سانپ. آج آپ نے ایک ہٹ کی, چھکا مارا, 4 چھکے آ گئے, آپ اوپر تک چلے گئے اور فوراً ہی اژدہا نے آپ کو واپس وہیں پھینک دیا. یہ ایک فلاپ فلم, فلاپ پروگرام, فلاپ ڈرامہ, فلاپ کہانی یا فلاپ پرفارمنس تھی. تو یہ ہمارا بچپن کا ساتھی ہے. آپ 99 پہ ڈسے گئے کبھی؟ جی. کتنی مرتبہ زندگی میں بھی, پروفیشن میں, زندگی میں؟ اب تک ڈستا چلا رہا ہوں, اب تو عادی ہو گئی. نہیں, ڈستے چلے آ رہے ہیں کہ ڈسواتے چلے آ رہے ہیں؟ نہیں ڈسواتا چلا. ڈسواتے, آپ نے ڈستے کہا تھا تو میں نے اس لیے. نہیں, میں نے بہرحال آپ کے سامنے تو جملہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے بولا. آپ نے کہا تو ڈسوانے کی عادت ہوگی. اب اگر کسی سانپ کے ڈسنے سے آدمی کی موت یا تکلیف نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے کہ یار میرے کو کمی رہ گئی ہے, میرے میں خون میں کوئی کمی رہ گئی. کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ 99 پہ آپ ڈسے گئے. جی. سب سے زیادہ کس موقع پہ, کس مرتبہ آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کو لگا کہ اب تو میں کراس کر جاؤں گا, بالکل 100 تو کر ہی جانا تھا مجھے, مطلب بازی جیت جانی تھی؟ میں ابھی پچھلے دنوں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے مجھ سے مانگے گئے ڈیٹیلز, وہ میں نے دے دی. تو مجھے پی ایم آفس سے فون آیا کہ آپ مبارک ہو اور یہ اور وہ. پی این سی اے سے نام گیا اور سارا کچھ ہوا. تو 90% وہ آپ نے جو پرسنٹیج بتائی اس حساب سے لوگوں نے کہا, اور جس کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا پرائڈ آف پرفارمنس. درست بات ہے. میں نے کہا جی نہیں ملا. کہ آپ کو تو 80 میں مل جانا چاہیے تھا, آپ کو تو 90 میں مل جانا چاہیے, آپ کو 2000 میں ملنا چاہیے تھا, آپ کو تو حقیقت میں ملنا چاہیے تھا. نہیں ملا بھائی, یا کوشش پہ ہی. میرے دوست نے کہا کہ تم مرو تو صحیح, اس کے بعد مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے فنکار ہیں, ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, بڑے نام ہیں جن کو مرنے کے کتنے سال کے بعد, وحید مراد صاحب کا آپ اندازہ کر لیجئے, ان کے مرنے کے کتنے سال بعد ان کو ایوارڈ دیا گیا. اور ایوارڈ بھی آصف علی زرداری صاحب نے دیا, اور اس کی بھی وجہ تھی کہ سالگرہ فلم میں ان کے بچپن کا رول کیا تھا, تو انہیں وہ یاد تھا, تو وہ ان کو مل گیا. تو ہو سکتا ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا. جی 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 جی, ارشاد. خوب سنیے گا میری تعریفیں, خوب سنیے گا میری تعریفیں, بس ذرا انتقال تو ہو لے. واہ 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 واہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اس بندے کو کچھ دے دو. ہو سکتا ہے 4-5 سال اس نشے میں, اس مزے میں, اس عزت میں اور گزار دے. مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ جی درست کیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ بہرحال پتہ نہیں کیا کرائٹیریا کیا ہے. مطلب ایک تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ جی بہت زیادہ کام کیا ہے تب مل جائے گا, ایک ہے بہت اچھا کام کیا تب مل جائے گا. آپ نے تو دونوں چیزیں کی ہیں. تو میرے پاس تو, میں نے 500 سینٹر سے کام کیا ہے, تو میں تو مرکز کا آرٹسٹ کہلاتا ہوں, کسی صوبے کا, کسی اس کا نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. تو میرا مقصد ہے کہ ابھی بھی کرائٹیریا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا, تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو 99 پہ آپ کو اس مرتبہ ڈنک لگا ہے, ڈنک اس نے تکلیف دی, اس نے ہوش اڑا دی. سیڈ. مگر یہ بھی تو دیکھیے نا آج کہ ابھی جیسے آپ تشریف لائے تو یہاں کس طرح سے لوگوں نے آپ کو محبت سے استقبال کیا, پیار کیا, آپ کے پلیس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, وہ کچھ عہدیداران اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور ان کو اس کا پوری طرح سے فہم نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود اس شعبے کو 30 برس دیے نا, تو کون کیا ہے میں بہت اچھی طرح مطلب کہہ سکتا ہوں کہ اس کو تھوڑا بہت نہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں. یہ جو محبت ہے یہ اصل چیز تو یہ ہے نا. نہیں, الحمدللہ اسی محبت کے سہارے اور اللہ کی مہربانی کے سہارے ہم زندہ ہیں, اور ہماری شناخت اللہ پاک نے بنائی. کوئی خدا نہ خواستہ نہ شکری کی بات نہیں کر رہا, مگر یہ کہ اسٹیٹ جب میں ریکگنائز کرتی ہے تو اچھا لگتا ہے. والدہ کی طرف سے ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات, کراچی میں گاڑی گیٹ پہ
अंदर की अपने घर में, तो वालदा ज़मीन पे बैठी हुई ठोक रही थी। तो मैंने देखा कि वालदा क्या कर रही है, तो वो एक पैर में चप्पल पहने हुई थी, एक चप्पल उनके हाथ में थी और वो किसी चीज़ से ठोक रही थी। तो वो मैं गया तो वो एक मेरा अवार्ड था, बहुत भारी अवार्ड था, उससे ठोक रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा अवार्ड है। कहने लगी ये किसे कम ते आवे ये किसे कम ते आवे। तो ऐसे अवार्ड का क्या करना है जो कोई किसी काम नहीं आ रहा, वो तो आपने सजा दिया और वक्त पे भी नहीं मिल रहा। हाँ, तो फिर वेरी सैड, वेरी सैड। मैं ये समझता हूँ अगेन इस शोबे को 30 बरस देने के बाद कि ये माशरे की बेहिसी है और माशरे का अपना नुकसान है अगर वो अपने अहल लोगों के कामों का इतराफ़ नहीं करता है। और वो मुझे याद आया वो शान के जो वालिद हैं थे रियाज शाही साहब जी, क्योंकि चीज़ों की कुछ वक्त पे बाज़ औक़ात अहमियत होती है। तो एक सीक्वेंस है कि वो महबूबा गालिबन पहले नहीं मिलती है, फिर बाद में मिल जाती है। तो बड़ा मज़े का जुमला उन्होंने लिखा है साहब ने, कहने लगे कि दिल था और तुम नहीं थी, अब तुम हो दिल नहीं है। तो वही बात है, चीज़ों को लोगों की खिदमत में उसी वक्त पेश करना चाहिए जब वो उनके लिए अहमियत रखती हों और जब वो हयात हों, वो उसको एंजॉय भी कर सकें और मुआशरे का शुक्रिया भी अदा कर सकें और मुआशरे को दाद भी दे सकें। और क्या कहूँ मैं, जैसे कहते हैं ना, उदास कर दिया जुल्करनैन भाई ने, ख़ास तौर पे जो अपनी वालदा का वाक़या उन्होंने शेयर किया। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से कहीं बढ़ के जुल्करनैन हैदर। लव यू।